السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے. داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے. جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا. اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے پرواہ بادشاہ. ان الحکم الا للہ، اس ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے پروردگار کا آرڈر چلتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے. حضرات گرامی قدر، اس کائنات میں ذرہ ذرہ میرے رب کے حکم کے تابع ہے. اس کائنات میں ہوائیں اور فضائیں، یہ دریا اور یہ سمندر، یہ چاند اور یہ سورج، یہ ستارے اور یہ کہکشائیں، یہ تمام کائنات کا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے اور ہر چیز میرے رب کے تابع ہے، میرے رب کے حکم کی منتظر ہے. آپ کے اس بہت بڑے ملک کے کسی گاؤں کی کسی بستی کے کوہنے پہ لگا ہوا درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی اور ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی میرے رب کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، قابل عزت احترام، واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، میری معززات مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم حقوق العباد کے حوالہ سے گزارشات پچھلے چند جمعوں سے ہم نے اس بات کا آغاز کیا ہوا، جس کے اندر بیٹی کے حقوق بیان کیے گئے، جس کے اندر میاں اور بیوی کے حقوق کو بیان کیا گیا. آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں والدین کے حقوق کے حوالہ سے آپ کو نبی علیہ السلام کی مجلس میں لے کر کے چلتا ہوں. حقوق اتنے اہم اور اتنے اعلیٰ ہیں
کہ جو بندہ انسان پر دو قسم کے حقوق ہیں، ایک کو حقوق اللہ کہتے ہیں، دوسرے کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق اللہ جو اللہ کے حق ہیں، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض اور حق ہیں، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا گناہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ بڑا رحیم و کریم بادشاہ ہے، وہ چاہے تو سارے معاف کر دے، معلوم کوئی نہیں۔ اور وہ کائنات کا پروردگار کہتا ہے میرے بندے اتنے گناہ کر کے آ، اتنے گناہ کر کے آ کہ زمین سے آسمان تک کا خلا گناہوں سے بھر دے، لیکن اس کے اندر رائی کے برابر بھی شرک نہ ہو، گناہ ہو، شرک موجود نہ ہو۔ میری رحمت جوش میں آئی تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ میں نے کیوں معاف کیا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں کسی سے مشورہ نہیں کرتا، اپنی مرضی کا مالک ہوں۔ وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم بادشاہ ہے۔ اللہ نے عرش پر اس بات کو تحریر فرما دیے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ سنیے، توجہ کیجئے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ معنی یہ ہے جہنم میرے رب کے غصے کی علامت ہے، جنت میرے رب کی رحمت کی علامت ہے۔ میرے رب کی رحمت میرے رب کے غصے پر غالب ہے، سبحان اللہ۔ جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں۔ اللہ چاہے گا سارے معاف کر دے گا۔ اور آؤ ایک اور حدیث سناؤں۔ شیطان ابلیس جب اس نے رب کا حکم نہ مانا، کائنات کے پروردگار کا آرڈر نہ مانا، پھر اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے، اللہ مجھے قیامت تلک کے لیے مہلت چاہیے، قیامت تلک کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قیامت تلک کے لیے مہلت دے دی۔ جب اس کو مہلت مل گئی، عرض کرتے ربا وعزتی کا یا رب، اے میرے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم ہے، اب میرا ایک ہی کام ہوگا، میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے ان بندوں سے گناہ کرواؤں گا، تیرے ان بندوں سے غلطیاں کرواؤں گا، تیرے ان بندوں سے خطائیں کرواؤں گا، تیرے ان بندوں کو تیرا باغی بنا دوں گا۔ میری زندگی کا اب ایک ہی کام اور ایک ہی مشن ہے۔ کائنات کے پروردگار نے ابلیس کی بات کا جواب دیتے ہوئے 2 قسمیں اٹھا کر کے کہا، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، اے میرا رب قسم نہ بھی اٹھائے، میرے رب کی بات میں شک کی کوئی نہیں ہے۔ کائنات کی سب سے سچی اور سچی بات پروردگار کی بات ہے، لیکن اللہ نے 2 قسمیں اٹھا کر کے کہا، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میرا بندہ تیرے کہنے پر 20 سال تک گناہ کرتا رہے گا، 40 سال تک گناہ کرتا رہے گا، 80 سال تک گناہ کرتا رہے گا، 90 سال تک گناہ کرتا رہے گا۔ 90 سال کا یہ بوڑھا 90 سال کے بعد اس کے دل میں میرا ایک بار خیال آئے گا، 90 سال کے بعد یہ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بار میرے دربار میں آئے گا اور آ کر کے عرض کرے گا، ربا 90 سال ہو گئے میں تیرے دروازے پر نہیں آیا، 90 سال ہو گئے مجھے تیری بغاوتیں کرتے ہوئے، 90 سال ہو گئے ہیں میں تیرے دربار میں حاضر نہیں ہوا۔ اے اللہ میں تیرا پاپی، میں تیرا گناہگار، اے اللہ میں تیرا خطاکار سیاکار بندہ، میں تیرے دروازے پر آ گیا۔ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میں صرف اپنے اس بندے کو معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دوں گا۔
سبحان اللہ۔ اللہ بڑا رحیم ہے، وہ بڑا کریم بادشاہ ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اگر مرن تو پہلے توبہ دا موقع مل گیا تیرا رب اپنے حق سارے معاف کر چھڑے گا، لیکن حقوق العباد کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بندے کے بندوں پر جو حقوق ہیں وہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مجلس کے اندر تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام موجود۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے نبی اپنے یاروں سے ایک سوال کیا۔ حضور پوچھتے ہیں یارو بتاؤ تو صحیح، اتدرون مل مفلس، اس کائنات کے اندر مفلس انسان کون ہے، غریب انسان کون ہے؟ یہی جواب جو آپ کے اور میرے ذہن میں آیا، یہی جواب صحابہ کرام نے دے دیا۔ مفلس وہ ہوتے، غریب بندہ وہ ہوتے جس کے پاس مال اور دولت نہیں ہوتا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ملا درہم ولا دینارا، ارے وہ انسان مفلس ہے جس کے پاس روپے پیسہ کوئی نہیں، جس کے پاس مال و دولت کوئی نہیں ہے، وہ انسان غریب ہے، لیچار ہے، بے یاروں مددگار ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، مفلس انسان یہ نہیں ہے جس کے پاس مال اور دولت کوئی نہیں ہے۔ مفلس انسان وہ ہے جو کل قیامت والے دن کائنات کے پروردگار کے دربار میں جس کو حاضر کیا جائے گا، جس کے پاس بہت زیادہ نمازیں موجود ہوں گی، جس کے پاس روزے موجود ہوں گے، جس کے پاس صدقات موجود ہوں گے، جس کے پاس حج موجود ہوگا، جس کے پاس قرآن کی تلاوتیں موجود ہوں گی، جو بہت بڑا نمازی ہوگا، جو بہت بڑا غازی ہوگا، جو بہت بڑا مجاہد ہوگا، جو بہت بڑا علامہ ہوگا، جو بہت بڑا عالم ہوگا، جو بہت بڑا فقیہ ہوگا، جو بہت بڑا نیکوکار انسان ہوگا، لیکن رب کی عدالت میں حاضر ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، اور ان قریب ہے کہ آرڈر اور حکم جاری ہوتا کہ اس کو جنت کے اندر لے کر کے چلے جاؤ۔ اسی دوران چند لوگ کائنات کے پروردگار کے دربار میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے ربا یہ جو نمازی ہے، یہ جو حاجی ہے، یہ جو مولانا ہے، یہ جو عالم صاحب ہیں، یہ جو سخی ہیں، یہ جو بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے میرا حق دینا ہے۔ آ جائیں گے حق لینے والے آتے چلے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حق لینے والوں کی لمبی قطاریں بن جائیں گی۔ اب آئیے نا آپ بھی جائزہ لیجئے بھلا کون سا اس دربار میں حاضر ہو جائے گا جس کا ہم نے حق کھایا ہوگا۔ ہم نے اپنے بہنوں کے حقوق ادا کوئی نہیں کیے، ہم نے اپنی ماں کے حقوق ادا کوئی نہیں کیے، ہم نے اپنے باپ کے حقوق ادا کوئی نہیں کیے، ہم نے اپنے پڑوسی کے حقوق ادا کوئی نہیں کیے، ہم نے اپنے پاس کام کاج کرنے والے ورکر کے حقوق ادا کوئی نہیں کیے۔ جس بندے نے دل دکھایا ہوگا، جس بندے نے جس سے قرضہ اور پیسے لیے ہوں گے واپس نہ کیے ہوں گے۔ آئیے حضرات گرامی قدر انداز ایسا ہے، حضور فرماتے حق لینے والے آتے چلے جائیں گے۔ یہ بہن آ گئی ہے، عرض کرے گی ربا میرے بھائی نے میرا حق کھا لیا۔ حضور فرماتے اس وقت تو پیسے موجود نہ ہوں گے، کائنات کا پروردگار جو انصاف کرنے والے وہ انصاف فرمائے گا، اور ان حق کے بدلہ کے اندر اللہ اس کی نیکیاں جو پہاڑ لگا ہوا اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ حق کے بدلہ میں نیکیاں عطا کرتا چلا جائے گا۔ یہ فارغ ہو جائے گی، دوسرا آئے گا اس کو بھی نیکیاں عطا کر دی جائے گی، تیسرا اور چوتھا پانچواں اور چھٹا۔ لگاؤ اندازہ کتنی لمبی قطاریں لگی ہوں گی۔ آج مجھے وہ بندہ تلاش کر کے دکھاؤ، اور آج تو یتیموں کے حقوق بھی کھائے جا رہے، آج تو نہیں دیکھا جاتا۔ اے بندہ مارا ہے، غریب ہے، بندے کو پیسے کوئی نہیں، بیچارہ دیہڑی دار ہے، لیکن انسان پیسے کی دوڑ کے اندر یہ نہیں دیکھتا کہیں میں کسی کا حق تو نہیں کھا رہا، کہیں مجھے کل قیامت والے دن دینا نہ پڑ جائے۔ آؤ کائنات کے لوگوں، حضور فرماتے ہیں بندے آتے چلے جائیں گے، اس کی نیکیاں رب دیتا چلا جائے گا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ سنو اور نمازیوں کی بات کر رہا ہوں،
اے حاجیوں کی بات کر رہا ہوں، قرآن پڑھنے والوں، قرآن پڑھنے والے قاریوں کی بات کر رہا ہوں، اور نیکے کاروں اور بڑے بڑی تہجدیں پڑھنے والوں، ہماری اور تمہاری باتیں ہو رہی ہیں۔ لمبی قطار لگی ہوگی، اللہ نمازیں دے دے گا، اللہ روزے دے دے گا، اللہ حج اٹھا کر کے ان کو دے دے گا، اللہ ساری نیکیاں عطا کر دے گا، لیکن حق لینے والے ابھی بھی کھڑے ہیں، قطار ابھی بھی لگی ہوئی ہے، اور اتنے بندوں کے اس نے حق کھائے ہیں، رب کی عبادت کرتا رہا ہے۔ ہاں دکان پر بیٹھ کر کے جھوٹ بول کر کے چیز بیچ کر کے حق اس کا کھا کر کے آ کر کے مسجد میں نماز کو ادا کرتا ہے، لوگوں کے حق کھا کر کے پلاٹ غصب کر کے حج بیت اللہ کو چلے جاتا ہے۔ امداد اس کا بڑا جدا ہے۔ حضور فرماتے ہیں نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن حق لینے والے ابھی بھی آتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اللہ نے تو فیصلہ فرمانے، اللہ تو انصاف کرنے والی ذات ہے، اللہ تو ذرہ ذرہ الگ کر دے گا۔ کائنات کا پروردگار پھر وہ جو حق لینے والے آئیں گے ان کے گناہ اٹھا کر کے اس کے پلڑا کے اندر ڈالتا چلا جائے گا۔ اب جس پلڑا میں نیکیاں تھی، اب اس پلڑا میں گناہ آتے چلے جائیں گے، گناہ آتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر کائنات کا پروردگار آرڈر فرمائے گا، اے فرشتوں اس بندے کو پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، اور زنجیروں میں جکڑ کر کے اس بندے کو اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دو۔ اللہ اکبر۔ یہ کون ہے بھائی؟ اے نمازی ہے بھئی، یہ معاملہ تو بہت خراب ہے، اوپر آواز کیوں نہیں جا رہی؟ آپ اس کو دیکھیں، جمعے سے پہلے یہ حل ہو جانا چاہیے۔ توجہ میری طرف رکھیے حضرات۔ نمازی اور روزے دار بڑے بڑے یہ تمام حقوق ہیں، انہی کے اندر والدین کا بھی حق آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے پروردگار نے اعلان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ میرے بندے میرے حقوق کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کے جتنے حقوق ہیں، لیکن کائنات کا پروردگار کہتا ہے اللہ کے حقوق کے بعد پورے کائنات کے اندر تمام مخلوقات میں اس بندے پر سب سے زیادہ اگر حقوق ہیں تو وہ اس کے والدین کے حقوق ہیں۔ بات سمجھ آگئی؟ جو تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نمازاں ضائع بھی ہو سکتی ہیں، روزے ضائع بھی ہو سکتے ہیں، اگر بندیاں دے حق ادا نہ کیتے جاون تے اللہ کی آخد ہے میرے بعد سب تو زیادہ حقوق والدین کے حقوق ہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اب آپ توجہ میری طرف رکھیے۔ امام بخاری الادب المفرد کے اندر روایت لے کر کے آئے ہیں، اب کتنے حقوق ہیں والدین کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ایک یمن سے آیا ہوا شخص بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ حمل امہ علی ظہرہ، اس نے اپنی اماں کو، اس نے اپنی ماں کو اپنی کمر پر اٹھایا ہوا ہے اور اٹھا کر کے بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرواتے ہوئے اس کو بڑی تکلیف کا سامنا ہوا۔ اس نے اماں کو اٹھا کر کے بیت اللہ کا طواف کروایا، اور طواف کروانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کرتا ہے، عرض کرتا ہے حضرت بتائے تو صحیح، ابنی جزیتوہا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیے؟ میں ان کو کہاں سے یمن سے اٹھا کر کے لے کر کے آیا ہوں، اور میں نے بیت اللہ کا ان کو طواف کروایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اور یار کیسی بات کرتے ہو، کیسے تو نے حق ادا کر دیا ہے؟ تیری ماں نے تجھے جنم دیتے ہوئے جو ایک لمحہ تکلیف کے اندر آہ بھری تھی، تو نے اس آہ کا بھی حق ابھی ادا کوئی نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج تے لوکی آج تے پتر ماں نو پانی پیامن واسطے تیار کوئی نہیں، ماں دی دوائی واسطے پتر کول پیسے کوئی نہیں، جوا کھیلن واسطے پیسے نے،
اپنی بائک دے سلنسر کٹن واسطے پیسے نے, اپنے کبوتر اڑاون واسطے پیسے نے, ہر گندہ شوق اس نے پالا ہوا ہے. لیکن ماں باپ بیچارے دوائی کو ترس رہے ہیں. اس کی بڑی بڑی یاریاں, اس کے بڑے بڑے دوست ہیں اور اس کے بڑے بڑے تعلقات ہیں. بڑے بڑے لوگوں کو یہ ایزی لوڈ کرواتا ہے, بینک بیلنس بھیجتا ہے اور بڑے بڑے ٹور کے اندر جا کر کے سیرے کرتا ہے اور بڑے بڑے جا کر کے ہوٹلوں کے اندر کھانا کھاتا ہے. اس کا باہر کا بڑا لائف سٹائل ہے, لیکن بیٹا اچھا کوئی نہیں ہے. ماں بیچاری ترس رہی ہے دوائی کو, لیکن دوائی لانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے. ماں کو پوچھتا کوئی نہیں ہے. انداز یہ ہے کہ جب گھر آتا ہے اگر ماں پوچھ بھی لے تو ماں کو آگے سے جھڑک دیتا ہے, اور تانوں کی پتا میرا انداز ہے, تانوں کی پتا سٹائل ہے, انداز ہے, تانوں کی پتا زمانہ کس انداز نال چل رہے. حضرات گرامی قدر ماں باپ کی ایک نہیں سنتا ہے. ارے دیکھو تو صحیح نا, اگر بیت اللہ کا حج اور عمرہ اپنی اماں کو اٹھا کر کے کروایا جائے ایک سانس کا حق ادا نہیں ہوتا. ذرا تو اور میں بتائیں نا, ہم نے اپنی اماں کے کتنے سانسوں کا حق ادا کر دیے؟ کیا ہم نے اپنے والدین کے حقوق ادا کر دیے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا ہم بھی وہاں پر پکڑے جائیں گے اللہ کی عدالت میں, کہیں ہماری نمازیں نہ چلی جائیں, کہیں ہمارے روزے نہ چلے جائیں. آئیے حضرات گرامی قدر, کائنات کے پروردگار نے بھی اعلان فرما دیا ہے. کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کائنات کے پروردگار نے اپنے بعد سب سے پہلے ذکر کیا تو والدین کا ذکر کیا, کہاں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, میرے علاوہ کسی کی عبادت کوئی نہیں کرنی ہے, اور سب سے زیادہ اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, ان کے حقوق ادا کرنے ہیں. میرا دعویٰ سچ ہوا نا, اللہ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کے حق ہے. حضرات گرامی قدر قرآن کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے, اور بڑھاپے میں جب بندہ چلے جاتا ہے ذہن کمزور ہو جاتے, بچوں جیسی باتیں کرنے لگ جاتے. دیکھو قرآن کا اسلوب دیکھیے, قرآن پاک نے والدین کی کتنے حقوق کا خیال رکھا ہے. جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو الگ نہیں کر دینا اور یہ کہنا کہ اے ساری رات کھنگ دے رہندے, امدی دی آواز سانو سومن نہیں دیندی, اے تینوں وہ زمانہ یاد نہیں آندا جو تو انہاں نو سومن نہیں دیتا کردا سا, ساری رات روندا سا اور سوندے کوئی نہیں سی. رب کعبہ کی قسم ہے, ایک ماں سے جا کر کے پوچھ کر کے تو دیکھئے اس نے آپ کو پالا کیسے. اے تسی ایمی ایڈے وڈے ہو گئے ہو, کیا جوانی کے عالم نے اس جوش اور جذبے کے عالم میں ایسے پہنچ گئے ہو؟ تمہیں نہیں چلنا آتا تھا, تمہاری اماں نے تمہیں سکھایا ہے. تمہیں ساری رات نیند نہیں آتی تھی, پیشاب کر دیتے تھے, دائیں طرف پیشاب کرتے تھے, بائیں طرف لٹا دیتی تھی, بائیں طرف پیشاب کرتے تھے, اپنے سینے پر لٹا دیتی تھی, ساری رات وہ سویا نہیں کرتی تھی. جاؤ اندازہ جا کر کے لگائیے, اگر کوئی بیٹا بیمار ہو جائے تو ماں کو ہم نے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. ماں ہاسپٹل کے اندر لے کر جاتی ہے, پتوکی کے ہاسپٹل سے جواب مل جائے, لاہور کے ہاسپٹل میں چلی جاتی ہے, لاہور سے جواب مل جائے اسلام آباد چلی جاتی ہے, اور جا کر کے ڈاکٹر صاحب سے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میرا سارا کچھ لے لو, میرا سارا زیور لگ دے, میں دیون واسطے تیار ہاں, میرا کار ویکھ دے, میں وکاون واسطے تیار ہاں, میرا سب کچھ لے لو, میرے پتر نو بچا لو, میری دھی نو بچا لو, میری دھی نو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ ڈاکٹر کہتے اماں ہمارے ہاتھ میں کوئی نہیں ہے, اب تو آپ دعائیں کیجئے, اب تو دعاؤں کا وقت ہے. تو وہ رب کے سامنے مصلی بچھا کر کے ایک ہی آواز لگاتی ہے, ربا اگر میرے پتر دا وقت آگئے, میرے پتر دی جگہ میں نو بلا لے. اور رب کعبہ دی قسم زمانہ اتنا بے وفا ہے, اور کوئی کسے واسطے مرن واسطے تیار کوئی نہیں دا, اور کوئی کسے واسطے ایک دن دیون واسطے تیار کوئی نہیں ہے. اور اے ماں دے کلیجہ, ماں اپنے پتران واسطے مرن واسطے بھی تیار ہو جان دیئے, ماں اپنا آپ قربان کر دین دیئے, پتر
پتر دے اتے گرم ہوا نہیں لگن دے دی. میں نے ایک تصویر دیکھی فیس بک پر, آنکھوں سے آنسو آگے, ایک ماں ایک کمرے کے اندر بیٹے کے ساتھ موجود ہے, دودھ پیتا ہوا چھوٹا سا 2 سالوں کا بچہ ہے. اس کمرے کے اندر آگ لگ گئی, آگ لگ گئی. اس ماں نے کھڑکی کے باہر سے اپنے بچے کو نکال کر کھڑکی کے باہر کیا ہوا, ماں ساری کی ساری جل گئی, اپنے بچے کو بچا دیا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے, یہ جگرہ اللہ نے ماں کو عطا کیا ہے, یہ محبت ماں والی محبت ہے. آؤ حضرات گرامی قدر, ماں کے سامنے بدتمیزی نہ کیا کر, اے تو ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. آؤ اپنا پچھلا دور یاد کیا کیجئے. کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا ایک آنے والا, آ کر کے سوال کرتا ہے, آقا مجھے کوئی خیر کے معاملات بتائیے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, تیرے اوپر سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ تو اپنی ماں کے حقوق کا خیال رکھے. سوال کرتے, آقا مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ آپ فرماتے ہیں تیری ماں کا حق ہے. کہا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ کہا پھر تیری ماں کا حق ہے. تیسری بار فرمایا کس کے زیادہ حق ہے؟ آپ فرماتے ہیں پھر تیری ماں کا حق ہے. چوتھی بار حضور فرماتے ہیں اور تیرے باپ کا تیرے اوپر حق ہے. آئیے حضرات گرامی قدر, والدین کے حقوق ادا کیجئے. ایسا نہ ہو ساری نمازیں ضائع ہو جائیں اور کل قیامت والے دن ساری نمازیں ہمیں والدین کو دینا پڑیں. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اصول سمجھئے, اگر والدین بد اخلاق ہیں, آج آختے ہو نا میرے بڑھے نو بولنا نہیں آندا, میری اماں نو بولنا نہیں آندا, میری اماں نو پتہ نہیں لگدا مہماناں سامنے کی میں بول لی دے. سنیے, ماں والدین اگر کافر اور مشرک بھی ہوں تو تب بھی قرآن کا حکم ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کر لیا, اور حضرت سعد نے اپنی والدہ کے بڑے جو ہے وہ اطاعت گزار تھے, اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی تو قبول کر لیا اسلام. تو والدہ بڑے ہمیں دعوے سے کہتی ہو تو نے مجھے بغیر اجازت کے اسلام قبول کر لیا ہے, تو جا پھر لا تاکل طعاما ولا شرابا. اب میں جب تک تو واپس نہیں آ جاتا اپنے دین پر, نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی, دھوپ میں بیٹھ جاؤں گی. زمانہ کہے گا دیکھو یہ سعد کی اماں بیٹھی ہوئی ہے اور میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی, بھوک ہڑتال شروع ہو گئی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا, میرے نبی کے غلام بنے, جانثار بنے, وفادار بن گئے ہیں. اب اسلام قبول کر لیا نا کہ اب ذہن میں آیا میں اسلام قبول کر چکا ہوں, میری اماں جو ہے وہ کافرہ ہے, اسلام قبول کوئی نہیں کیا. آپ نے نا اپنی والدہ کو پوچھنا چھوڑ دیا, اپنی والدہ کا خیال رکھنا چھوڑ دیا, مشرکہ ایک کافرہ ہے, میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. جب یہ انداز ہوا نا, کائنات کے پروردگار نے قرآن پاک دیکھ کر کے جبریل کو بھیج دیا. جبریل کو آنا پڑ گیا. جبریل عرض کرتا ہے میرا محبوب سوہنا اور میرا سوہنا نبی, کائنات کے پروردگار نے قرآن نازل فرمائے, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اے اللہ بتلائیے اپنے یاروں کو سکھائیے, اپنے یاروں کی تربیت کیجئے, اپنے یاروں کو رب کا پیغام سنائیے. اگر وہ مشرک اور کافر بھی ہیں لیکن اگر وہ اسلام کے معاملات میں آپ کو حکم دیتے تو ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے, لیکن وَلَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. لیکن دنیا کے معاملات کے اندر اگر ماں کافر اور مشرکہ بھی ہو, ماں کے حقوق کا پھر بھی خیال رکھنا ہے, ماں کے سامنے بدتمیزی کوئی نہیں کرنی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود آئے, آ کر کے سوال کرتے ہیں آقا ایّ العمل افضل, سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ جتنے ہم اعمال کرتے ہیں, یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات, یہ جتنے اعمال ہیں ان میں سے سب
افضل عمل کون سا ہے؟ حضور فرماتے ہیں نماز کو بر وقت اس کے وقت پر ادا کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ آپ عرض کرتے آقا دوسرا افضل عمل کون سا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بر الوالدین، دوسرا افضل عمل یہ ہے کہ تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کر۔ سب سے زیادہ افضل عمل یہ ہے اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اور یارو رب کعبہ کی قسم ہے یہ میٹھے میوے اور جاؤ یہ انداز جن کو ملا ہے، ابھی وقت ہے خدمت کر لو اور آؤ۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا جہاد بہت بڑا عمل ہے، جہاد بہت بڑا عمل ہے۔ جہاد کے اندر انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، جہاد کے اندر اپنا خون بہا دیا جاتا ہے، بچوں کو یتیم کروا دیا جاتا ہے، انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بندے کو سب سے زیادہ پیار اپنی جان کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ جان ہی جب اللہ کے راستے میں قربان کر دی جائے، جہاد فی سبیل اللہ میں اگر اس جان کو قربان کر دیا جائے تو پاپا جہاد بہت بڑا عمل ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شہید کے لہو کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو پہلے کھول دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں شہید سے اللہ حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ شہید کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان اور بڑا مقام ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں لڑنے والا مجاہد بڑا عظیم انسان ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں ایک صحابی آئے، آنے والے آ کر کے سوال کرتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرید الجہاد، اے اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جہاد کے لیے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ میرے نبی نے اس سے سوال کر دیا، حضور فرماتے ہیں احی الوالدہ، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا بالکل میرے تو بوڑھے والدین ہیں، میرے ماں باپ زندہ موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے راجی جا لوٹ جا کر کے اپنے والدین کی خدمت کر، والدین کی خدمت کرنا تیرا کام ہے، جہاد کا ثواب عطا کرنا کائنات کے پروردگار کا کام ہے۔ اللہ اکبر، معنی یہ ہے کہ جہاد جیسا عمل اور والدین کی خدمت۔ ایک صحابی آئے نا آ کر کے سوال کرتے ہیں آقا جہاد جیسا مجھے کوئی عمل بتائے کہ جو جہاد کے ٹکر کا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر سوال کیا، حضور فرماتے ہیں ایک عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ تو والدین کی خدمت کرتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، والدین کی جو خدمت ہے وہ انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ آؤ تمہیں ولی کی زیارت کرواتا ہوں، ولی کی زیارت۔ اے ولی ولی ولی، نمازوں سے ولی بنتے ہوئے دیکھے، روزوں سے ولی بنتے ہوئے دیکھے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ماں باپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ ولایت عطا کر دیتا ہے، اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ اپنا یار بنا لیتا ہے۔ آؤ میں آپ کو حضور علیہ السلام کی مجلس میں لے کر کے چلتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے، میرے نبی اعلان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ان خیر التابعین اویس بن عامر، اویس ابن عامر جو ہے وہ تابعین میں سے سب سے خیر والا اچھا انسان ہے۔ یہ کن کے سامنے بیان ہو رہے؟ صحابہ کرام کے سامنے بیان ہو رہے۔ حضرت فاروق اعظم روایت کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، اور وہ اپنے والدین کا بڑا خدمت گزار ہے، اور وہ اویس کی نبی علیہ السلام نے علامتیں بتائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ یمن کا رہنے والا ہے، اور اس کو برس کی بیماری ہو گئی تھی، اس کے جسم کے اوپر ایک برس کی بیماری کا نشان
نشان آپ کو ملے گا، اور وہ چرواہا ہے، اونٹوں اور بکریوں کو چرانے والا انسان ہے۔ جب وہ تمہارے پاس آئے، تمہاری اس کے ساتھ ملاقات ہو، میرا حکم اور آرڈر یہ ہے تم اس سے دعا کروا لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پتوں کی کے باسیوں نہیں پتا چلا تمہیں میرے نبی کن کو ارشاد فرما رہے ہیں؟ میرے نبی ابو بکر کو فرما رہے ہیں، میرے نبی حضرت عمر کو فرما رہے ہیں، میرے نبی حضرت عثمان کو فرما رہے ہیں، میرے نبی حضرت علی کو فرما رہے ہیں۔ اور جو اس کائنات میں سب سے افضل ترین لوگ ہیں، اس امت کے جو سردار ہے، اس امت کے جو امام ہیں، میرے نبی ان کو فرما رہے ہیں ابو بکر تیری ملاقات ہو جائے، اویس سے دعا کروا لینا۔ اے عمر تیری ملاقات ہو جائے، اویس سے دعا کروا لینا۔ اے عثمان ملاقات ہو جائے، اویس سے دعا کروا لینا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے بات یاد تھی، یہ تو ہمیں نا حدیث مصطفیٰ سننے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، لیکن حضرت عمر کا دور آیا، کئی سال گزر گئے، حضرت عمر کا دور آیا اور حج کا موقع آیا۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا یمن سے کچھ قافلہ آیا ہوا، آپ اعلان فرماتے ہیں افیکم اویس بن عامر، اگر کیا تمہارے درمیان اویس بن عامر موجود ہے؟ ایک شخص کہتے ہیں جی جی ہمارے درمیان اویس بن عامر ہے، لیکن امیر المؤمنین آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور وہ تو عام سا بندہ ہے، بکریوں کو چرانے والا بندہ ہے، وہ تو اونٹوں کو چرانے والا اور عام سا بندہ ہے، بھلا آپ کی اس کے ساتھ کیسی ملاقات؟ بھلا آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ تو ہمارے شہر کا عام سا گاؤں میں رہنے والا بدو سا آدمی ہے، اسے تو کوئی نہیں جانتا، اسے تو کوئی نہیں پہچانتا، لیکن آپ اس سے کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ اور آپ فرماتے ہیں یارو تمہیں کیا بتاؤں اس کی عظمت، اس کی عظمت میرے نبی اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرما گئے ہیں میری ملاقات کروائی جائے اویس سے۔ جب ملاقات ہوئی حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں اویس میرے لیے دعا کیجئے۔ اویس کی آنکھوں سے آنسو آگے، عرض کیا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ حضور کے صحابی ہیں، میں نے تو حضور کی زیارت مجھے نہ مل سکی، میں تو اپنے والدہ کی خدمت میں رہا، میں نے حضور کا دور ضرور پایا ہے، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے اپنے نبی سے ملاقات نہ کر سکا، میں تو تابعی ہوں، آپ صحابی ہیں، آپ مجھ سے دعا کروا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یار اویس تو نہ پہنچ سکا، لیکن تیرا انداز تیری عبادت پہنچ گئی ہے۔ حضور نے فرما دیا اگر اویس ملے عمر اویس سے دعا کروا لینا۔ اے اویس میں تجھ سے آج دعا کروانے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ ماں کی خدمت انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتی ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا، معروف واقعہ ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں، بخاری کی روایت ہے، وہ تین لوگ جو غار میں چھپ کے پتھر آ گیا، اب وہ ایک ایک نے دعا کرنی تھی، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے اللہ دیکھنا میں ساری رات اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، میری یہ نیکی اگر قبول ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، پتھر ہٹ گیا۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اور آؤ نبی اگر ایک اور آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، گناہگار ہر بندہ ہے، خطاکار ہر بندہ ہے، سیاکار ہر بندہ ہے، گناہ کرن تو بعد تساں آ کے معافی مانگ دیو تے آ کے امام صاحب نو آخ دیو میرے واسطے دعا کریا جے میری حالات بڑے ٹائٹ نے۔ او میں آپ کو ایک اور انداز بتاتا ہوں، نبی علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے بعد ایک صحابی آئے، آ کر کے عرض کرتے آقا گناہ ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام آپ حل بتائیے نا، مجھ سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کیا تیری ماں موجود ہے؟ اگر تیری ماں موجود ہے تو اس کی جا کر کے
خدمت کر، اللہ ماں کی خدمت کی وجہ سے تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ وہ عرض کرتے نہیں نہیں آقا، ماں تو موجود ہی کوئی نہیں ہے، ماں تو دنیا سے چلے گئی ہے۔ آپ فرماتے اچھا یہ بتا خالہ موجود ہے؟ خالہ دنیا میں موجود ہے؟ کہا جی جی خالہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں جا، جو خدمت تو نے ماں کی کرنی تھی وہ خدمت اپنی خالہ کی کر دے، خدمت خالہ کی کرے گا، اللہ تیرا اتنا بڑا گناہ معاف کر کے رکھ دے گا۔ گناہ ہو جائے تو آ کے ماں دے پیر پھڑ لیا کر، غلطی ہو جائے نا تو گناہ ہو جائے تو آ کے ماں دی خدمت شروع کر دیا کر، رب بڑا ہی حیا کر دے، رب بڑا حیا کر دے۔ تیرے والدین دے خدمت گزارنے نا رب انہاں نو ڈوبن نہیں دیندا، تے جنہاں نال والدین دیاں دعاواں نے او مٹی نو ہاتھ پاندے نے تے رب سونا بنا دیندے۔ جنہاں نال والدین دیاں دعاواں نے، جنہاں نال والدین دیاں دعاواں کوئی نہیں، او بندہ سونے دے محل چ وی رہے تے پوری کوئی نہیں پہندی۔ رب کعبہ دی قسم ہے انداز بڑا جدا جدا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں میرے نبی نے اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتسعین، میرے نبی نے مجھے 3 وصیتیں ارشاد فرمائی ہے، اور ان 9 وصیتوں میں سے حضور فرماتے ہیں وَأَطِیعْ أَبَاكَ، اے ابو درداء اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا۔ حضور علیہ السلام نے بات کو کھولا، آپ فرماتے ہیں حَتَّى تَأْمُرَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنْيَاكَ، اگر وہ تجھے کہے نا جا ہمارے گھر سے نکل جا، ہمارے اس شہر سے نکل جا، ہماری اس بستی سے نکل جا، حضور فرماتے ہیں اگر تجھے جنت چاہیے، اگر تو جنت کا طالب ہے تو اپنے والدین کے حکم کو ٹھکرانا نا، گھر سے نکل جانا، اس شہر سے نکل جانا، اس دنیا سے نکل جانا، اس بستی سے نکل جانا، خروج کر دینا۔ آئیے حضرات گرامی قدر کون کون سی حدیث سناؤں آپ کو، میں کوئی قصے اور کہانیاں آپ کو نہیں سنا رہا، میں حدیث مصطفیٰ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور ترمذی کی روایت ہے، میرے نبی کے بعد صحابی آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا ان لی امرأتن، میری ایک بیوی ہے اور میں اپنے گھر کے اندر رہتا ہوں، میرے پاس ایک اہلیہ موجود ہے، ایک بیوی موجود ہے، لیکن ان امی تأمرنی بطلاقہا، اور جو میری ماں ہے نا وہ میری ماں کہتی ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق دے دے، اس بیوی کو تو نے نہیں رکھنا ہے، اس بیوی کو طلاق دے دے۔ اے اللہ کے نبی بتائیے نا اب میں کیا کروں؟ سنو کائنات کو لوگوں، میرے نبی تو چھوڑنے کے لیے آئے ہیں، میرے نبی لوگوں کے حقوق ادا کروانے کے لیے آئے ہیں، میرے نبی نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن والدین کی اطاعت اتنی لازم ہے، والدین کا حکم اتنا لازم ہے کہ حضور نے اسے اجازت دے دی، کہا اگر تیرے والدین کہتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دے پھر ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ ہوگا، اس کو تو طلاق دے دے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے آج کے دور کے اندر اپنے بیٹے کے گھر کو برباد کرنے کے لیے کوئی اماں یوں ہی کہہ دے کہ اس کو طلاق دے دے، نہ دونوں طرف برابر کے حقوق ہیں کہ اگر وہ عورت اچھی کوئی نہیں ہے، والدین کے ساتھ اچھی کوئی نہیں ہے، گھر اچھا چلاتی کوئی نہیں ہے، والدین پھر کہتے ہیں پھر اس کو اجازت ہے اپنے والدین کا حکم مانتا چلا جائے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سبحان اللہ خود اسلام قبول کر لیے، اماں کافرہ ہے، اماں نے ابھی اسلام قبول کوئی نہیں کیا ہے، بار بار حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں تو اماں مارتی ہے، اماں کہتی ہے آ گیا میرے گھر کے اندر محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور آ گیا میرے گھر کے نوجوان ہیں، اور اماں تھپڑ مارتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بار بار اسلام کی دعوت دیتے ہیں لیکن اسلام قبول ہی نہیں کرتی ہے۔ ایک روز تھک ہار کر عرض کرتے آقا آپ میری اماں کے لیے دعا فرما دیجئے، میری اماں کو اللہ اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دے، اور میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا حضور علیہ السلام نے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، حضرت ابو ہریرہ کی دوڑ لگ گئی، حضرت ابو ہریرہ دوڑنے لگے۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ دوڑتے کیوں ہو؟ کہا دیکھنا چاہتا ہوں میں گھر پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ دروازہ بجایا، اماں کہتی ہے رک جا غسل کر رہی ہوں، ابھی تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان، مطلب یہ ہے کہ والدین اگر چنگے کوئی نہیں
والدین واسطے دعا کرنی ہے، والدین واسطے دعا کرنی، والدین مارن تے اگوف نہیں کرنی ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتے ہیں۔ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے باہر گئے ہوئے تو پیچھے سے اماں دنیا سے چلے گئے، حضرت سعد واپس آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا میری اماں دنیا سے چلے گئی ہے، اب اگر میں کچھ صدقہ اور خیرات کرتا ہوں تو میرا وہ اجر اور ثواب میری ماں کو پہنچے گا؟ آپ فرماتے ہیں بالکل، جو بھی صدقہ اور خیرات کرے گا تیری والدہ کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ آپ عرض کرتے آقا پھر آپ گواہ ہو جائیے، مدینہ کا جو وہ بہت بڑا باغ ہے میں نے اپنی والدہ کے لیے اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ اور خیرات کر دی گئے۔ آپ عرض کرتے آقا میری والدہ نے روزے رکھنے تھے، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے وہ روزے رکھ سکتا ہوں؟ میری والدہ کا دل تھا میں روزے رکھوں۔ آپ فرماتے ہیں بالکل تو روزے رکھ سکتا ہے، روزے تو رکھے گا اللہ اجر اور ثواب تیری اماں کو عطا کرے گا۔ ایک صحابیہ یہ اگر عرض کرتی ہے آقا میری اماں کے اوپر حج فرض تھا، وہ حج کرنا چاہتی تھی، کیا وہ حج کرنا چاہتی تھی، دنیا سے چلے گئی ہے، اب کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ فرماتے ہیں بالکل حج کر سکتی ہو۔ آؤ کائنات کے لوگوں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں صدقہ اور خیرات کیا کرو، آپ کی ہر عبادت آپ کے والدین کے لیے جاتی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ مر جاتے دنیا سے چلا جاتے اس کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن او والد صالح یدعو لہ، لیکن جب اس کا بیٹا اور بیٹی ہاتھ اٹھا کر کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبر کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ اور یارو مجھے کہنے دیجئے تمہارے والدین تمہاری دعاؤں کے منتظر ہیں، تمہارے والدین تمہارے صدقہ اور خیرات کے منتظر ہیں، تمہارے والدین تمہاری نمازوں کے منتظر ہیں، جو بھی نیکی تم کرو گے اللہ اجر اور ثواب ان کو عطا کرے گا۔ یارو رب کعبہ کی قسم ہے انداز بڑا جدا ہے، اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کے والدین موجود ہیں وہ خدمت کر لیں۔ ارے بابا پوچھو ان کے پاس جن کے گھر کے اندر اماں کا وہ نورانی چہرہ نظر نہیں آتا، پوچھو ان سے کہ جب وہ باہر جایا کرتے تھے اماں فون کر کے بار بار پوچھا کرتی تھی بیٹا گھر خیریت سے واپس آ جانا، بیٹا رات کو جلدی نکل جانا، بیٹا انداز اپنا صحیح رکھنا، بیٹا کسی کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے، بیٹا انداز واپس صحیح سلامت آ جانا۔ ہر کوئی اور آپ یہ جو لوگ پردیس چلے جاتے ہیں، کسی پردیسی نے اپنا واقعہ سنایا نا، کہا میں پردیس چلا گیا، میں نے فون کیا اپنی اہلیہ کو کیا لے کر کے آؤں، اس نے بھی فرمائش کر دی، میرے بیٹوں نے بھی فرمائش کر دی، میرے بھائیوں نے بھی فرمائش کر دی، میں نے اماں سے پوچھا اماں بتاؤ نا کیا لے کر کے آؤں؟ اماں کہتی ہے بیٹا تو صحیح سلامت آ جا، بس تجھے دیکھ لوں گی، مجھے تیرے علاوہ اور کیا چاہیے؟ یہ وفاؤں والی ایک ہی ذات ہے، یہ ماں جیسی ذات دنیا میں اللہ نے بنائی کوئی نہیں ہے۔ حضرت شیر پنجاب حضرت مولانا منصور احمد صاحب اپنی ہر تقریر میں ایک جملہ کہتے ہیں میرے ساتھ میرے والدین کی دعائیں ہیں، جب ان کی اماں دنیا سے رخصت ہو گئی تو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے انہوں نے ایک جملہ کہا بڑے بڑے لوگ مجھے شیخ کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ مجھے علامہ کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ مجھے شیر پنجاب کہتے ہیں، لیکن منظور کہہ کر کے بلانے والی آج اماں دنیا سے چلے گئی ہے۔ بڑے بڑے لوگ مجھ سے دعائیں کرواتے ہیں، آج میرے لیے دعا کرنے والی دنیا سے چلے گئی ہے۔ لوگوں کون سا منظر تمہیں سناؤں؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، سفر کے دوران ہمیں ایک قبر نظر آئی، میرے نبی اس قبر پر بیٹھ گئے، میرے نبی اس قبر پر لپٹ گئے، میرے نبی ساروں کے تار رونے لگ گئے۔ میں نے عرض کیا محبوبہ آج تک آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، آقا بات کیا ہے؟ ابو ہریرہ یہ میری اماں کی قبر ہے، میری اماں بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئی، میں چھوٹا سا تھا، میری اماں مجھے جدائی دے کر
کر کے چلے گئی. سنو کائنات کے لوگوں 35 30 40 سال گزرنے کے بعد میرے نبی جب بھی اپنی اماں کو یاد کرتے ہیں ساروں قطار رونے لگ جاتے ہیں. ارے دیکھو میرے نبی کو تو اللہ نے سب کچھ عطا کیا. نانا یہ ہوا کہ ماں والی دولت نرالی دولت ہے اور جن کے پاس ماں نہیں ہے ماں کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. آؤ حضرات گرامی قدر آخری بات مکمل ہو گئی. جو بندہ اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا اب اس کے لیے وعید کیا ہے؟ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے. آؤ صحیح البخاری کی روایت 2 حدیثیں سناتوں بات مکمل ہوتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 بندوں کی دعا اللہ نہیں قبول کرتا. 3 بندوں کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتے. 3 بندوں کی عبادت اللہ قبول. بڑے بڑی نمازیں پڑھو روزے رکھو حج زکات جو مرضی دیتی جاؤ اللہ دے ہاں کوئی قبول کوئی نہیں. آپ فرماتے ہیں پہلا وہ بندہ ہے وہ ہوا آکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے. اوہ ماں باپ تے نافرمان بندے دی اللہ کوئی عبادت نہیں قبول کردا. میں نہ ہے کہ اللہ نو وہ بندہ چنگا ہی کوئی نہیں لگدا, اللہ نو وہ بندہ پسند ہی کوئی نہیں ہے جرا والدین دا نافرمان ہے. اور آؤ میرے نبی نے تو کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے. آج میرے نبی کی زبان پر بھی بد دعا آ گئی. میرے نبی فرماتے ہیں زائمہ انفن, آپ فرماتے ہیں وہ برباد ہو جائے وہ شخص برباد ہو جائے. صحابہ عرض کرتے آقا کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی اور جنت کو حاصل نہ کر سکا وہ شخص برباد ہو جائے. اور آؤ یہ تو میرے نبی ہیں, جبریل نے بھی اس بندے کے لیے بد دعا کر دی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں منبر پر قدم رکھا آمین کہہ دیا. صحابہ عرض کرتے آقا آمین کیوں کہا؟ کہا جبریل آیا تھا. عرض کرتے آقا جس بندے کے پاس والدین موجود ہو اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے اس پر لعنت ہو, وہ لعنتی شخص ہے, وہ برباد ہو جائے. اور میرے نبی نے اس پر آمین کہا ہے. جاؤ میرا چیلنج ہے پورے پاکستان اور پوری دنیا میں وہ بندہ تلاش کر کے لے کر کے آؤ جو والدین کا نافرمان ہوئے تے نال سخی بھی ہوئے, والدین دا نافرمان ہوئے تے گھر دے وچ سکون ہوئے, والدین دا نافرمان ہوئے اور دنیا دی دلدل دے وچ دنسیاں نہ ہوئے, والدین دا نافرمان ہوئے تے رات نو مٹھی نیند سوندا ہوئے. رب کعبہ دی قسم تانوں نہیں ملے گا. اور جدو بندہ ہی لعنتی ہے, جدو حضور نے فرمایا لعنتی ہے, ان دی دنیا کیویں درست ہو سکتی ہے؟ آؤ حضرات گرامی قدر اور آخری بات سناؤں. آپ ترمذی کی روایت ہے ایت قبر حشر کے معاملات نے نا حضور فرماتے ہیں ان یعجل اللہ بصاحبتہ عقوبتہ فی الدنیا. اگر ایک شخص والدین کا نافرمان ہے قبر میں تو اس کے ساتھ جو سلوک ہونا ہے, حشر میں جو اس کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ ہونا ہے, اللہ اس کی دنیا ہی برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ اس کی سزا اس کو دنیا کے اندر ہی دے کر کے چلا جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے جو والدین کے نافرمان ہیں, سزائیں دنیا میں ہی مل رہی ہے. دعا کریں کائنات کا پروردگار جن کے والدین زندہ ہیں اللہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے. جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے صدقہ اور خیرات اجر اور ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے. کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.